اگلی بات یہ ہے کہ جی مخصوص نشستوں کے متعلق سنی اتحاد کونسل کی اپیل فل بینچ کی زیر سماعت ہے. اس کی ساری تفصیلات سارے عوام کو پتہ ہے. اس کی نوبتی کیوں آئی؟ بلے کا نشان بھائی وہ بگیاڑ ہے، وہ ڈریگن ہے، کوئی بلا ہے، کیا ہے بلا؟ جو قوم پوری کی پوری بلے کی دیوانی ہے، کرکٹیریا اس ملک کی رگوں میں. حالانکہ میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ ہم جیسی قوموں کو یہ چونچلے زیب نہیں دیتے. ویسٹ نے ہمارے خلاف اگر کوئی سازش کیا وہ ایک ہے، ادروائز آپ اس قابل ہو. مطلب جارا پلوان زندہ ہوتا اور میں کہتا وہ میرے خلاف سازش کر رہا ہے، کوئی گل ہے کرنے والی یار، کوئی عقل نو ہاتھ مارو. تمہارے خلاف کسی نے کیا؟ اصل بات یہ ہے انہوں نے اپنے ہیروز چھپا کے رکھے ہیں. وہ جو چھچورے انٹرٹینرز ہوتے ہیں نا، فٹ بالر، ساکر پلیئرز، یہ باکسرز اور سنگرز، ایکٹرز، ان کو وہ گلوریفائی، بڑے بڑے معاوضے، تاکہ ہم جیسے جو چبل لوگ ہیں وہ ان کو آئیڈیلائز کریں. کبھی سنا ان کے سائنٹسٹ ان کو کہاں لے گئے؟ مریخوں تک لے گئے، چاند تک لے گئے، خلاؤں میں انہوں نے ٹماٹر اگا لیے. کبھی کسی سائنٹسٹ کی تصویر دیکھی ہے آپ نے؟ آپ کو ان کے کسی بڑے سائنٹسٹ کا نام آتا ہے؟ آپ اندازہ لگائیں. یہ سب وجہ کہ ہم جیسے چپڑ کناتیوں میں سے اگر کوئی بچہ یہ سوچنا شروع کر دے کہ میں نے ایڈیسن بننا ہے تو مر گئے. وہ تو جیتے جی مر گئے. وہ ہمیں اسی مقام پہ رکھنا چاہتے ہیں. یاد رکھیں ہماری تاریخ میں لٹریچر کے حوالے سے غالب از دا جینیس. تو ہمارا جینیس پاگل ہو گیا تھا ماچس دیکھ کے. اس نے ماچس نہیں دیکھی تھی. ان زمانہ میں محاورہ کیا تھا؟ اگ لین آئی تو کرالی بن بیٹھی. پاتھیاں جلان والے لوگ ماچس دیکھ کے پاگل ہو گیا. اس نے کہا کیسی قوم ہے جو آگ کو جیب میں لیے پھرتی ہے. یہ اوقات ہے. انجیکشن بنیادی چیزیں. ہماری کنٹریبیوشن ہے زیرو. وہ اپنے سائنٹسٹ کو، اپنے جینونلی بڑے لوگوں کو، وہ اپنا جو شودہ کراؤڈ ہے نا، یہ انٹرٹینرز ہوتے ہیں بیسیکلی. یہ کیا ہے؟ یہ لان ٹینس ہو رہی ہے تو فلانی ٹینس ہو رہی ہے. بھئی آپ اگر کہیں پہنچ گئے ہو زندگی میں، کہیں ایک قوم کے طور پہ آپ کا مقام ہے، پھر یہ نخرے بھی کر لو. وہ پلے نہیں تیلا کرتی پھرتی میلا میلا ایویں شودھ پڑا یا لکیریں بنائی ہوئی ہیں تو چیخیں مار. کس بات پہ؟ تم نے کوئی ایڈیسن پیدا کیا ہے، کوئی نیوٹن پیدا کیا ہے، کوئی فلانا نہیں. اس کی وہ ہوا ہی نہیں لگنے دیتے کہ ہم جیسی جو تھرڈ ورلڈ کے لوگ ہیں ان میں سے کوئی بچہ انسپائر نہ ہو جائے. اندازہ لگائیں، پتہ نہیں 25-30 کروڑ کی آبادی، اس میں سے اگر 10 بچے ہمارے انسپائر ہو جائیں، موٹیویٹ ہو جائیں گا، لعنت ان سب پہ. میں نے سائنٹسٹ بننا ہے اور میں پوری مسلم امہ کے لیے وہ کروں گا جو آج تک کسی نے نہیں کیا. ختم ہو گئی بات، سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن نہیں. تو مخصوص نشستیں، بلہ چلا، یہ ساری کمن کے ری، یہ جتنی جلیبیاں تلی گئی ہیں آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. اب فل بینچ، زیر سماعت، فلانا ہے. اصل بات ساری دنیا جانتی ہے. تو اگر پی ٹی آئی کے ساتھ میرٹ پہ فیصلہ ہوتا ہے تو ایوان میں اگر وہ 2/3 لے گئے تو پھر وہ اپنی مرضی سے ترامیم بھی کر سکیں گے. اور پھر اس کا لولی لنگڑی حکومت کا اہمی تقریریں پہاڑوں سے اونچی تو فلانی ٹمکانا، یہ وہ چائنیز آگے وہ کیا کہہ کے گیا ہے. وہ ہوش کرو. تم جب تک سٹیبل نہیں ہوگے تمہاری اکانومی نہیں سنبھلے گی. اور جب تک تمہارے اندر سیاسی طور پہ کوئی ایک فضا پازیٹو نہیں بنتی، استحکام آ نہیں سکتا. جو مرضی کر لو. تو اس طرح کی بات ہے. فیصلہ کن حیثیت ہوگی اگر ان کا یہ ہو جاتا ہے تو، اور اس کے نتیجے میں اچھا. اور ایک اور بات ہے، ڈائنامکس تبدیل ہو جائیں گے. لیکن ڈائنامکس کی تبدیلی، فیصلہ جو بھی آئے آج نہیں تو کل سب کچھ تبدیل ہو چکا ہے. یہ ذہن میں رکھیں. اب اس نے وہ جیسے کہتے ہیں نا پردہ سیمی پہ آنا ہے. اب اس نے اسکرین پہ آنا ہے. باقی جو کچھ ہوا ہے پچھلے الیکشن میں وہ سب کو پتا ہے. مطلب یہ نواز شریف صاحب فرما رہے ہیں تازہ ترین چھوڑی ہے انہوں نے کہ جی وہ بجٹ سیشن میں شرکت نہیں کرنی. چھٹیوں کی درخواست دی ہے، انہوں نے قبول کر لی ہے. ظاہر ہے
چھوٹا بھائی برادر خرد وزیر اعظم چھٹی اچھا، لیکن چھٹی بھائی چھٹی تو وہ لیتا ہے جو وہ کام کر رہا ہو. آپ تو بیلے ہیں، اب تو فارغ ہیں، آپ نے چھٹی لے کے کرنا کیا ہے؟ طویل چھٹیاں، کبھی جدہ کبھی لندن، یہ آپ کی تاریخ ہے ساری کی ساری. اور اب ساری تاریخ آپ کی عوام نے مائنس کر دیا ہے. یہ ذہن میں رکھیں. اب جتنی مرضی کوشش کر لیں، چوتھی بار نوکری کرنے آئے تھے وہ نہیں ملی، پتہ نہیں انٹرویو نہیں ٹھیک رہا یا پیپر ہی ٹھیک نہیں دیے تھے، اس میں بھی یو ایس کو آس وغیرہ کوئی اس طرح کا کرا دیا ہوگا، نوکری دینے والوں نے جھنڈی کرا دی. اچھا، تو فارغ البال بھی ہیں، فارغ الحال بھی ہیں، تو چھٹیاں، لیکن چھٹیاں لے کے اگر انہوں نے کوئی سیاست کرنی تو کر کے دیکھ لیں. دلاور فغار کا شعر ہے کہ وہ کیا مصرع ہے اس کا بڑا مشہور، حالات حاضرہ کو بڑی دیر ہو گئی. ہمارے نصیبوں میں یہی کچھ لکھا ہے. 76 سال ہو گئے، اب اگلے 176 میں کیا ہوتا ہے میں کچھ نہیں پریڈکٹ کر سکتا، لیکن چالیں ہمارے اسی طرح کے ہیں.